ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو جو اس سے قبل ہوئی تھی، وہ روایات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں اس سے پہلے کی کلپ میں، وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوں گی کہ حقوق اولاد اور ہدایات اہل بیت علیہم السلام کیا ہیں حقوق اولاد کے حوالے سے۔ چونکہ اکثر ماں باپ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے تو حقوق ہیں اولاد کے اوپر، لیکن اولاد کے حقوق ان کے اوپر کچھ نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں، اسی بنا پر وہ اولاد کے حقوق ادا کرنے کی سے قاصر ہیں اور اس کی طرف قطعی فکر مند نہیں ہیں۔ لیکن آپ حضرات نے جو روایات سنی ہیں، جو میں نے اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور گزشتہ روایات ماں باپ کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور یہ ذمہ داری اتنی عظیم اور اہم ہے کہ اس سے قطعی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ شاید کچھ والدین یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، صرف ان کی ذمہ داری ان کی اولاد کے اوپر ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دور میں بھی لوگوں نے سوال کیا تھا۔ ابو رافع نے سوال کیا کہ کیا اولاد ہمارے اوپر اسی طرح حق رکھتی ہے جس طرح ہم اپنی اولاد پر رکھتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اولاد کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ وہ اسے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید پڑھائے۔ کیا ہے پہلے تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں، وہ بھی حقوق رکھتے ہیں، جس طرح ہم ان پر حق رکھتے ہیں ویسے ہی وہ ہم پر حق رکھتے ہیں۔ پھر کہا کہ باپ پر خاص کر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھائے۔ پڑھائے کا مطلب کیا ہے؟ عموماً قرآن مجید ہم ایک تو بہت سارے لوگ پڑھاتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ میں نے اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسکول کے لیے تو بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ ابتدا میں نے عرض کیا تھا 6 بجے اگر بس آنی ہے تو 6 بجے سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے، سردی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، کچھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کھڑے ہوئے ہیں بیگ لیے ہوئے اور بچے کو بس تک پہنچاتے ہیں یا اسکول تک پہنچاتے ہیں، جیسے بھی جتنی فکر مند اس کے لیے قرآن مجید کے لیے نہیں ہے، علوم آل محمد کے لیے اتنی فکر مند نہیں ہے۔ اگر ہم ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ قرآن مجید جو لوگ پڑھاتے بھی ہیں، ان کا پڑھانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ جائے۔ تلاوت چونکہ بہت زیادہ ثواب ہے تلاوت کرنے سے، لیکن کاش کہ ابتدا سے ہی ایسی عادت ڈالی جائے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ترجمے اور اس کے مفاہیم سے بھی آگاہ ہو۔ ضروری نہیں کہ مکمل وہ تفسیر سے آگاہ ہو، لیکن ترجمے سے آگاہ ہو، اور چاہے وہ موضوعاتی اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو کہ وہ یہ جانتا ہو کہ قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا۔ جب ابتدا سے بچپنے سے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھ رہا ہے، قرآن مجید کا پڑھنا سیکھ رہا ہے، اس کی تلاوت کرنا سیکھ گیا ہے اور اس کے مفاہیم سے جب آگاہ ہو گیا ہے، تو زندگی کے کسی بھی موڑ میں جب بھی اسے کوئی مشکل آئے گی تو وہ ادھر ادھر بھاگے گا نہیں، بلکہ قرآن کی طرف مڑ کر کے دیکھے گا کہ قرآن اس موقع پر کیا کہہ رہا ہے، یعنی اللہ اس موقع پر کیا کہہ رہا ہے، کیا راستہ ہے۔ سارے راستے ہر خشک اتر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعنی پیغمبر کی حدیث ہے، حق ہے باپ پر کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے۔ کاش کہ ہم اسی طریقے سے پڑھائیں جیسے پیغمبر چاہتے ہیں، صرف تلاوت کی غرض سے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ رمضان المبارک آ جائے تو بس اس میں تلاوت کر لیں، اس کے بعد سال بھر نہیں۔
یا بہت سے ایسے ہیں کہ پڑھنے کے بعد بڑے ہو گئے بھول گئے قرآن مجید. بہت سارے افراد ایسے ملیں گے، کہیں گے ہاں ہم نے بچپن میں پڑھا تھا لیکن اب بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دی ہے. خدا کے لیے ہم قرآن مجید سے ہمیشہ وابستہ رہے. جب تک زندہ ہیں ہم قرآن سے وابستہ رہیں. قرآن سے وابستہ رہیں گے تو ہماری عزت میں کبھی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ پیغمبر اکرم نے دوسرے حقوق بھی بیان فرمائے. باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لڑکے کی تربیت کرنے اور ادب سکھانے میں زیادہ کوشش کرے. ادب بھی سکھائے اور تربیت اچھی کرے، اس میں زیادہ کوشش کرے. لیکن زیادہ کوشش ہم کسی اور چیز میں کر رہے ہیں. اسے لکھنا پڑھنا سکھائے، اس کے لیے اچھی داعیہ اور مربی کا انتخاب کرے. اگر بچہ لڑکا ہے تو اسے تیراکی اور تیر اندازی کی تعلیم دے اور بلوغ کے بعد اس کی شادی کے مقدمات کو آسان بنائے اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں اس کی مدد کرے. لیکن بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی مدد اللہ کی اطاعت و بندگی میں قطعی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خود اطاعت و بندگی سے دور ہیں تو اپنے بچوں سے کیا کہیں گے کہ اطاعت و بندگی کرو. مددگار ہونا چاہیے اور مددگار وہ ابتدا سے ہوں گے. چونکہ باپ اپنے بیٹے کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، ماں اپنی بیٹی کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے. باپ بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کرے عبادت کے وقت، ماں بیٹی کو ساتھ میں کھڑا کرے. اور ہر عمل کو دیکھتے ہیں ماں باپ کے. بیٹی اپنے ماں کے عمل کو دیکھتی ہے، بیٹا اپنے باپ کے عمل کو دیکھتا ہے، اس کو آئیڈیل بناتا ہے. ہمیں یہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ عمل ہمارے بیٹے کے لیے بھی ہے. لہٰذا ہمارا عمل ایسا ہو کہ جو اس کے لیے مشعل راہ بھی ہو اور اس کے لیے آئیڈیل بنے، اور ہم اس کی مدد کریں عبادت پروردگار میں، اطاعت پروردگار میں. اب ہم غور کریں آج کے بعد کہ ہم دیکھیں کہ واقعی ہم کتنا متوجہ ہیں اس کی طرف، ہم کتنا اپنے بچوں کو اطاعت پروردگار کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں، کتنا عبادت کی طرف ہم آگے بڑھا رہے ہیں، ہم کس حد تک مدد کر رہے ہیں. اگر مدد کر رہے ہیں تو گویا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں پیغمبر کی حدیث پر، ورنہ پیغمبر کی حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اور اس کا مواخذہ ہوگا، روز محشر مواخذہ ہوگا. اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اطاعت کی طرف اپنی اولاد کو متوجہ کیوں نہیں کیا، تم نے عبادت کی طرف متوجہ کیوں نہیں کیا. جس طریقے سے تم نے اس کی مدد کری کہ وہ دنیاوی لیول پر کامیاب ہو، ترقی حاصل کرے، ایک اپنا مقام حاصل کرے، اسی طریقے سے تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے اطاعت کی طرف اور عبادت کی طرف بھی ایسی مدد کرتے تاکہ اس میں بھی وہ ایک مقام بناتا ہے، ایک مقام حاصل کرتا ہے، ایک اپنی پہچان بناتا ہے جو اسے روز محشر کام آتا ہے. تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بہت سارے ماں باپ کو جواب دینا ہوگا. ہر ماں باپ سے جواب ہو، مجھ سے بھی سوال ہوگا اور مجھے جواب دینا ہوگا. لہذا محترم ناظرین، ہم متوجہ ہوں اپنے ہر عمل کی طرف اور اپنے بچوں کی طرف. ہمارے بچے پروردگار عالم کی اطاعت و عبادت میں آگے بڑھیں. انشاءاللہ اسی کے آگے اگلے ایپیسوڈ میں ہم اپنی بات کو بڑھائیں گے. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.